جی خوش آمدید ناظرین، یقیناً پاکستان کے مختلف شہروں میں اس وقت افطار ہو چکا ہوگا اور ہم نے بھی افطار کیا۔ بچے جی، ایک تو ماہ رمضان کے مہینے میں لوگ افطار بھی کرتے ہیں، پر آپ جیسے لوگ بزرگ جو ہمارے، اللہ آپ کو زندگی دے، صحت دے کہ آپ ہمیشہ ہمارے بیچ میں رہیں، سادگی کے ساتھ ہمارے نبی کرام، اولیاء کرام، ہمارے صوفیہ کرام، ہمارے بزرگوں نے ہمیں ہدایت دی کہ سادگی کے ساتھ افطار کیا جائے۔ ہونا چاہیے۔ یہ جو ہمارے یہاں عیاشی ہوتی ہے، کھانا ضائع ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ملک میں لاکھوں بھوکے ہیں، ہمارے پاس یہ نہیں ہونا چاہیے، مگر کیا کہیں، سمجھا کے تھک گئے ہم تو۔ آپ نے وہ بھی دور دیکھا وجیہ جی جب انسان جب اس وطن عزیز پاکستان کے لیے، پاکستان کو بنانے کے لیے قربانی دی تھی، ان بھوکے پیاسے تھے۔ سب سے بڑی قربانی تو میں نے خود دی ہے۔ میرے نانا اول تعلقدار، چیف کمشنر، میرے باپ ویل آف، پڑھے لکھے، 2 فیکٹریوں کے مالک، حیدرآباد کا فال ہوا، ہم لوگوں کو چھوڑنا پڑا، وہاں عورتیں بے عزت ہو رہی تھیں، اور ہم لوگ آئے یہاں 2 سال کے اندر میرے نانا کا بھی انتقال ہو گیا، میرے والد کا بھی ہو گیا، اور پھر جہاں سے ہم گزرے ہیں وہ ہم جانتے ہیں یا ہمارا خدا جانتا ہے، لیکن یہ کہ ہم نے کسی سے مانگا نہیں، کسی کو ستایا نہیں۔ میرا بھائی یہاں پہ مرحوم احمد مقصود حمیدی، وہ بھی رہا ہے چیف سیکرٹری، ایڈیشنل چیف سیکرٹری، اور فائنانس بہت، منسٹری آف ہیلتھ میں رہا ہے، ایجوکیشن میں رہا ہے، اب تو اللہ کے گھر ہے۔ انور کو اللہ نے اتنا نام دیا، زبیدہ میری چھوٹی بہن ہے مگر اللہ نے اس کو بھی نام دیا۔ میری ایک بہن بی بی سی میں تھی، اللہ نے اس کو بھی نام دیا۔ میری ایک بہن زہرا اللہ ہے، اللہ نے اس کو بھی نام دیا۔ ہم بھائی بہنوں کو اللہ نے بہت نوازا ہے، بہت نوازا ہے، لیکن اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی نے ایک لمحے کے لیے بھی خود کو کوئی بڑا آدمی سمجھا نہ۔ ہم آج بھی اسی طرح ہمبل، منکسر مزاج، اور نہ ہم بڑے ہوئے نہ ہم نے بڑا سمجھا۔ یہ ایک بڑا سبق ہے، درس ہے ہمارے نوجوان اور بالخصوص میرے لیے، کہ جب بھی انسان بلندیوں کے ان مقامات پہ اللہ تعالیٰ پہنچا دے، پر اس کے باوجود اپنے آپ کو اس عام شخص سمجھے، اس ملک کا باشندہ سمجھے، اس وطن عزیز سے پیار کرنے والا۔ تم لوگوں نے مجھے دیکھا ہے، تم نے گورنر ہاؤس سے لے کر کہیں بھی، کیا میں نے تم نے مجھ کو کبھی میک اپ کیے دیکھا ہے؟ کیا تم نے مجھ کو کبھی ریشمی ساڑی پہنے دیکھا ہے؟ نہ، میرے گلے میں یہ موتی ہوتے ہیں، وہ میری نانی اور میری ماں سے ہے۔ بہت اچھی بات، یہ یقیناً ہی ہمارے لیے اور ہمارے قوم کے لیے ایک درس ہے۔ پاکستان اس ماہ رمضان میں وجود میں آیا، اگست کے مہینے میں وجود آیا، آج پھر اس مقام پہ اس وقت ہم موجود ہیں کہ رمضان بھی ہے اور اگست بھی ہے۔ اس وطن عزیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ لوگوں نے، آپ کے بزرگوں نے جو قربانیاں دی، جو ہمیں بنایا پاکستان ملا، آج آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مجھے افسوس ہے، بہت دکھ ہے، بس دعا ہے اپنے رب سے کہ اللہ اس کو بچائے اور تم لوگوں کو ان پریشانیوں سے بچائے جو ہم نے سہی۔ ہماری دعا یہ ہے، اور اللہ ہم لوگوں کے دل سے باہمی نفرت دور کرے۔ کوئی پنجابی ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی مہاجر کا لفظ ہی غلط ہے۔ سرکار دو عالم 2 ہجرتیں ہوئی ہیں، ایک پہلے حبشہ والی ہجرت ایتھوپیا کی، جہاں کے حبشہ بادشاہ نے سرکار کو مبارکباد دی تھی، اور دوسری مدینے والی۔ تو اب جو لوگ کہتے ہیں ہم مہاجر ہیں، میں ان کی عقل پہ حیران ہوں، حکم نہیں ہے تیسری ہجرت کا۔ اللہ حکم دے گا تو ہجرت ہوگی، اللہ کس کو حکم دے گا؟ اللہ نے قائد اعظم کو حکم دیا تھا، اللہ نے ابوالکلام کو حکم دیا تھا، نہیں، اب کوئی ہجرت نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، سب پاکستانی ہے، نہ ہم سندھی، نہ بلوچ، نہ پٹھان، کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ اور پاکستانی ہے، یہ تو طے ہے کہ آپ جیسے لوگ جس طرح ہمیں درس دیتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم دنیا کے کئی ممالک میں جاتے ہیں تو وہاں جا کے کہتے ہیں کہ جی میں سندھی ہوں، میں پنجابی ہوں، میں پنجاب سے آیا ہوں، میں، اور دنیا کے کئی ممالک سے لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ہندوستان سے آئے ہیں، ہم جو ہیں امریکہ سے آئے ہیں، ہم جو ہے نا سوڈان سے آئے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، کیا وجوہات ہیں، ہم کس وجہ سے؟ ہمارے یہاں علم کی کمزوری ہے، ہمارے یہاں اخلاقیات کی کمزوری ہے،
ہمارے یہاں غرور بہت ہے اور ہم کو خدا کا خوف نہیں ہے کہ ہم اس سرزمین پر پاکستان کو بنا کے بیٹھے ہیں جہاں آج 10 تہذیبیں زیر زمین دفن ہیں. ہڑپا، موجودارو، ٹیکسلا، تخبائی، بامیان کچھ افغانستان میں ہے، کچھ یہاں ہے، اور ابھی بھی سندھ میں بھی سنا ایک دو اور ہے. ہم کو تو خدا کا خوف چاہیے ہر وقت کہ بھائی زیر زمین اللہ ہم کو. ایک واقعہ بتاتی ہوں آپ کو، سرکار دو عالم کے زمانے کا واقعہ ہے کہ سرکار مدینے پہ حملہ کیا 1000 سپاہیوں کے ساتھ. انہوں نے کیا نام تھا ان کا، بنو امیہ کے ہیڈ تھے، نام کیا نام تھا ان کا، ابو سفیان نے. مدینے میں 313 مسلمان، باقی وہ لوگ جنہوں نے حضور کو ویلکم کیا تھا. جب حملے کی اطلاع ملی تو سرکار کو اللہ نے حکم دیا کہ محمد مدینے میں آپ کے چاہنے والے بہت ہیں، آپ یہاں سے نکل جائیے بدر کی طرف. آپ نکل گئے، راستے میں شام ہو گئی تو آپ نے سب کو حکم دیا ان 313 کو کہ یہاں سے فوراً باہر نکل جاؤ. نکل گئے. جب بدر میں پہنچ گئے تو وہاں جا کے بڑے صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا سرکار اس حکم کا کوئی مطلب؟ تو آپ نے کہا ہاں وہ وادی عذاب سمود ہے، وادی عذاب میں ٹھہرنا نہیں چاہیے. اب سوچو ہم کہاں رہ رہے ہیں. ہم کو تو ہر وقت خدا کا خوف چاہیے ہر لمحے. ہم کو یاد نہیں ہے کہ ہم کہاں رہ رہے ہیں، ہم نے کہاں پاکستان بنایا ہے. اور اگر ہم اللہ سے ڈریں گے، اللہ کو مانیں گے تو کیا پتہ یہ وادی ہمارے لیے وادی رحمت ہو جائے، ورنہ یہ وادی عذاب تو ہے. اچھا، ایک یہ سوال بھی ہوگا، آپ نے عمرے کی سعادت حاصل کی؟ عمرہ کیا 2 بار، حج کیا. ہر انسان کا، ہر مسلمان کا، ہر شخص کا یہی ہوتا ہے کہ اس پار جائے، مسجد نبی کا دیدار ہو، مکہ کا دیدار ہو. میرا ارادہ نہیں تھا مگر مجھے اللہ میاں لے گئے. کیا جذبات تھے جب پہلے آپ کی نظر خانہ کعبہ پہ پڑی؟ میں نے خانہ کعبہ کو 4 برس کی عمر سے سمجھا بھی ہے، دیکھا بھی، تصویروں میں دیکھا ہے، اخباروں میں دیکھا ہے. اور عرب سے آنے والے میرے گھر میں عرب مکے مدینے سے میرے نانا کے دوست سے مہمان رہے ہیں 6 مہینے، بڑے بڑے عرب لوگ. تو میرے لیے عرب نئے لوگ نہیں ہیں. اچھا، مسجد نبی میں جب آپ گئیں پہلی دفعہ تو یقیناً نئی بات تو نہیں ہوگی، پر ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس محبوب کی جو ہے زرزمین کا دیدار کرے اور دیکھے. کیا فیلنگ تھی؟ بیٹا میں کیا بتاؤں، عمارتوں کو دیکھ رہی ہوں، روشنیاں دیکھ رہی ہوں. یہ معلوم ہے کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں محو خواب ہے، مگر مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ روح تو ان کی جہاں ان کو معراج ہوئی ہے وہاں ہوگی، ہے نا. میں خاک کے سامنے، میں خود خاک سے بھی گئی گزری ہوں. میں وہاں دعا مانگ رہی ہوں اپنے رب سے کہ میرے رب آپ اس عظیم ہستی کے طفیل میں ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دیں، ہماری غیر حاضریوں کو معاف کر دیں، ہمارے مسلمانوں کو عقل دیجیے، ہمارے ملک کو. یہی دعا تھی. اور یقیناً ہر انسان کو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ وطن عزیز پاکستان تا حیات اس دنیا میں قائم اور دائم. اللہ نے دے دیا ہے، ہم 62-65 سال سے ہیں تو اللہ اس کو ہمارے بچوں کے لیے بچائے. دعا یہ تو اچھی بات ہے کہ ہمیشہ تا حیات یہ قائم اور دائم رہے گا. آپ جیسے لوگوں کی دعائیں اور شفقتوں کے ہاتھ ہمارے اوپر ہے. ایک یہ بھی ہے سوال کہ بچپن میں آپ سب جو آپ بھائی بہن تھے ان میں شرارتی کون تھا؟ آپ تھے یا حرکتیں کس طرح ہوتی تھیں یا کیا؟ انور اور زہرا سب سے الگ شرارتی. اچھا، کون سی ایسی کوئی شرارت جو ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیے؟ بہت. یہاں جب پاکستان آئے ہیں ہم لوگ مصیبت میں تھے، باپ اور نانا کا انتقال ہو چکا تھا، تو اگر کوئی ہم کو مصیبت کے دنوں میں ہنسانے والا تھا تو وہ انور اور زہرا تھے. ہنساتے رہتے تھے پورا دن. صحیح. تو کیا ایسی شرارتیں ہوتی تھیں جو بہت طرح کی گفتگو؟ اچھا، افطار آپ لوگ کیسے کرتے تھے بچپن میں؟ پہلے تو مسجدوں میں جائے، نوکروں میں تقسیم ہو، محلے میں حصے جائیں، پھر ہم بیٹھ جائیں. کیسے کرتے تھے افطار؟ آپ اکٹھے ہی بیٹھ کے؟ ہاں اکٹھے، مہمان، محلے والے، دوست احباب سب.
अच्छा, अनवर साहब को क्या पसंद था इफ्तार के वक्त खाना? अनवर को हम लोगों ने रखना नहीं किया खाने में, हम लोगों ने जो खाना रखा है खाओ। जुबैद, आप अभी जो है मशहूर अपना हमारे टीवी चैनल्स पे मुख्तलिफ कुकिंग शो और उनके जो है बड़े अच्छे अच्छे टोटके आते हैं, तो उनको क्या पसंद होता है खाने में या क्या खाते हैं? बेटा वो तो सबसे छोटी थी, उसको हमने खाना पकाना भी नहीं सिखाया, मगर अल्लाह ने उसको जहन दिया है, ब्रिलियंट। क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस वक्त नौजवान आपको ये दे रही हूँ कि ईमान को पकड़ो, ईमान से इधर उधर न हो, तारीख़ इस्लाम पढ़ो, सरकार की सीरत पढ़ो और तारीख़ इस्लाम पढ़ो, दुनिया खुल जाएगी तुम्हारे सामने। और पैगम्बरों का जिक्र पढ़ो और नफ़रत छोड़ दो, न हिंदू से नफ़रत करो, न फारसी से, न यहूदी से, न मैं यहूदियों से नफ़रत नहीं करती, मैं उनको इसराइली भी नहीं कहती। पूछो क्यों? कि कुरान भरा पड़ा है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के, उनका नाम है इसराइल, इसराइल अलैह। मैं इसराइली कैसे बुरा कहूँ? ना, मैं यहूदी कह दूँगी, मगर मैं उनको भी नहीं कहती। अल्लाह ने कहा है, अल्लाह को हक़ है कहने का, हमको हक़ नहीं है। ईसाइयों को बुरा कहना, मैं हर मज़हब वाले की इज्जत करती हूँ और मेरे घर के सारे लोग। अच्छा, तो आपके यही पैगाम है कि सबकी इज्जत करनी चाहिए? सबकी, किसी मज़हब को बुरा मत समझो, अपने आप को ठीक करो। और हर मज़हब में वहदानियत है, मगर उसका इंटरप्रिटेशन गलत है, वो कोई बात नहीं, अल्लाह उनको हिदायत देगा। बहुत शुक्रिया। पर एक सवाल मैं आपसे यहाँ पे करूँगा, पाकिस्तान से इस वक्त बहुत से मसाइल तो हैं ही हैं, पर यहाँ से जो हिंदू हमारी जो कम्युनिटी है वो मुंतकिल हो रही है, उसके बारे में बेटा क्या करेंगे? जब वो महफूज नहीं है तो बेचारे क्या करें, वो किससे फरियाद करें? शुक्र है कि हुकूमत ने सुना है, मुझे बहुत से वाक़यात मालूम है, मगर मैं क्यों ज़बान खोलूँ? लेकिन हमारे यहाँ लोगों के रवैये बड़े गलत हैं। बहुत शुक्रिया। फातिमा सुरैया बजिया हमारे साथ मौजूद थी। यकीनन उन्होंने आखिर में जो पैगाम दिया कि तमाम मज़हब जो हैं इस वक्त इज़्ज़त के काबिल हैं, और यकीनन ही पाकिस्तान के तमाम वो नौजवान जो देख रहे हैं मज़हब परस्ती, फ़िरका परस्ती और कौम परस्ती छोड़ के पाकिस्तानी बन जाएं, तो यकीनन ही पाकिस्तान सरज़मीन पाकिस्तान ताहयात दुनिया के नक्शे पे कायम और दायम रहेगा। कल किसी और शख्सियत के साथ हम इफ्तार करेंगे और उसकी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तब तक आफ्ताब मुगरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।